ہے وہ بہلول دانا ادھر تشریف لاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ خوبصورت کمسین ہے، نونہال زارو قطار رو رہا ہے، سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ بہلول قریب جاتے ہیں کہ اے نونہال، یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ یہ ان کے پاس کھلونے ہیں، کیا تیرے پاس کھلونے نہیں ہیں اس لیے تو رو رہا ہے؟ ابھی میں تیرے لیے کھلونے لے کر آتا ہوں۔ تو ہمارے 11ویں امام نے کہا اس نونہال ابھی بالکل کم سن ہے، 4-5 سال یا 6 سال کا سن ہے۔ امام نے کہا کہ اے آنے والے بھائی، میں یہ کھلونے کے لیے نہیں رو رہا ہوں۔ تو کہا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا تو نے قرآن مجید میں وہ آیت نہیں پڑھی ہے جو پروردگار عالم نے فرمائی ہے، یہ کہہ کے دیکھیے میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے 11ویں امام نے کہا کہ قرآن کی آیت ہے ترجمہ کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں کھیلنے کودنے کے لیے بیکار پیدا کیا ہے اور کیا تم ہماری بارگاہ میں پلٹ کر آنے والے نہیں ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ تو کہا کہ یہ قرآن مجید میں ہے، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں ہیں۔ اور پھر جب علم کی بات ہے، امام نے یہ کہا کہ کھیلنے کودنے کے لیے نہیں ہے، عبادت کے لیے ہے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ 11ویں امام نے دیکھیے وہاں بھی علم کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ 11ویں امام وہ 11ویں امام ہے کہ سارے امام کا تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن 11ویں امام کی تفسیر کے بارے میں جانتا ہوں کہ ان کی تفسیر موجود ہے۔ ایسی نایاب کتاب ہمارے 11ویں امام نے پیش کی ہے، ہدیہ کیا ہے ان کے چاہنے والوں کے لیے کہ اگر وہ پڑھ لے تو وہ زندگی اس کی کامیاب ہو جائے۔ آپ علماء سے پوچھئے کہ 11ویں امام کی وہ تفسیر والی کتاب وہ ہم کو پیش کی، اس میں سے ہم کو کچھ بتائیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 11ویں امام کی منزلت کیا تھی۔ اس کے بعد آخری بات اور ربط مسائل، امام نے یہ بات بہلول کو بتائی، لیکن ایک بات اور بھی میں بتا دوں۔ جب بہلول نے یہ سنا تو کہا کہ تم نونہال ہو، کمسین ہو، تمہارے نزدیک گناہ کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو ہمارے 11ویں امام نے کہا کہ چھوٹے اور بڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے وہ چولہا جلاتے ہوئے کہ جب وہ بڑی لکڑیاں جلاتی ہے تو چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جہنم کی آگ جو بڑوں کو جلانے کے لیے ہم جیسے چھوٹوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ یہ تھا ہمارے 11ویں امام کا ایک واقعہ جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا۔ بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن ساروں کو چھوڑ کے کیونکہ 2 نوحے پہلے ہو گئے اور ابھی ماتم بھی ہونا تھا، لیکن میں نے اس کو بریک مار دیا۔ یہ ضروری سمجھا اس لیے کہ آپ کو کچھ میں بات بتاؤں اور 11ویں امام کی شہادت کیسے ہوئی۔ آج وہ رات ہے کہ جن کی رعیت میں، جن کی سرپرستی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ ہمارے زمانے کا امام آج یتیم ہو گئے۔ لہذا پرسہ ایسا دیجئے کہ زمانے کے امام کی بارگاہ میں دیکھیے کربلا والوں کا ہم پرسہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زمانے کے امام کی بارگاہ میں پرسہ دیں، لیکن آج ہمارے زمانے کے امام کو ان کے والد کا پرسہ دینا ہے۔ ہائے، سارے ائمہ کو شہید کیا گیا ہے۔ مولا کائنات کی شہادت آپ کو معلوم ہے، عبد الرحمن ابن ملجم نے وہ زہر آلود تلوار مولا کائنات کے سر پر چلائی تھی۔ ایسا زہر تھا، ایسا زہر، وہ الماس نام کا زہر کہ اگر پوری کائنات میں اسے تقسیم کر دیا جائے تو ساری کائنات ختم ہو کر رہ جائے۔
اور اگر اس کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کی ساری مخلوق ختم ہو کر رہ جائے. جو پوری کائنات کو ختم کرنے کے لیے زہر ہے وہ ایک ہمارے مولا کائنات کو مارنے کے لیے استعمال کیا گیا. تلوار بھی چلائی، زہر آلود تلوار نے زہر بھی دیا گیا. پہلے اور دوسرے امام کو تلوار سے مارا گیا. تیسرے امام سے لے کے 11ویں امام تک سارے امام کو زہر دیا گیا. ہمارے امام حسن کو زہر دیا گیا، چوتھے امام کو زہر دیا گیا، پانچویں کو زہر دیا گیا، چھٹے کو، ساتویں، آٹھویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں امام سبھی کو زہر سے شہید کر ڈالا گیا. لیکن اس میں اور اس میں تھوڑا فرق ہے کہ امام حسن کو جب زہر دیا گیا ہے اور کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے جب تشت میں گرتے تھے تو بہنوں نے سنبھالا. یہاں میرا مولا جب زہر دیا ہے تو اتنا لاغر اور کمزور ہو گیا ہے. دیکھیے روایت میں جو کتاب میں لکھا ہے وہ یہی ہے کہ پہلی ربیع الاول کو 11ویں امام کو زہر دیا. 7 دن میرا 11واں امام تڑپتا رہا زہر کے اثر سے اور اتنا لاغر ہو گیا کہ اپنے بیٹے مہدی علیہ السلام کا سہارا لے رہے ہیں، وضو کے لیے سہارا بنا رہے ہیں، جبکہ مسئلہ ہے کہ وضو کرنے والا کسی کا سہارا نہیں لے سکتا ہے. لیکن ہائے ہمارا 11واں امام ارے زہر کی شدت سے اتنا لاغر ہو گیا تھا کہ خود سے وضو بھی نہیں کر پا رہے تھے. میرے 11ویں امام نے اشارے سے نماز کو ادا کیا اور ایک مرتبہ جو وصیتیں کی ہے اپنے چاہنے والوں کو، جب تمام چاہنے والے مولا کے قریب ہے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد میرا یہ بیٹا، یعنی ایک کمرے میں موجود تھے، ایک صحابی کو بھیج کر بلایا گیا کہ جاؤ اس کمرے میں میرا جو ہے ادھر ایک بچہ جو ہے اللہ کے سجدے میں مصروف ہوگا، اسے بلا کر لاؤ. جب انہیں بلایا گیا مہدی علیہ السلام آئے ہیں. آنے کے بعد جب وصیتیں کی ہے تو چاہنے والوں کو بتایا کہ یہی میرا بیٹا، یہ میرے بعد میرا جانشین اور آپ کا امام بنے گا. اب دیکھیے زمانہ کتنا خطرناک تھا کہ معتمد باللہ جس نے امام کو زہر دلوایا ہے، امام کے سامنے وہ انگور پیش کیے تھے لیکن امام وہ انگور کو کھا نہیں رہے تھے. امام کہہ رہے تھے میرا وطن دور ہے. امام جانتے تھے اس کے اندر زہر ہے لیکن وہ سختی کی گئی ہے. ایک ایسا غلام پیش کیا گیا کہ جس کے ہاتھ میں لوہے کی چھڑی تھی، امام کے ہاتھ پر مار رہا تھا، ان کی انگلیوں پہ مار رہا تھا. مجبور ہو کے امام نے کچھ دانے جب کھائے ہیں اور جب گھر آئے ہیں اور وصیتیں کی ہیں، وصیتیں کرتے کرتے عزیزان گرامی باپ کا دم ہمارے زمانے کے امام کے سامنے نکل گیا. ہمارے 11ویں امام دنیا سے رحلت کر گئے، غسل و کفن بھی ملا اور چاہنے والے کا ہجوم بھی تھا. اور اپنے دادا کے قریب ہمارے زمانے کے امام نے اپنے دادا کے قریب اپنے بابا کو دفنایا. جہاں ہم زیارت کر کے سامرنا میں آئے ہیں 10ویں امام اور 11ویں امام کی تربت بالکل قریب قریب ہے، وہاں ہمارے 11ویں امام کو دفن کیا گیا اور چاہنے والوں کا ہجوم تھا. یہاں آپ کو ایک اور بیٹا بھی یاد آتا ہوگا. ارے وہ کون بیٹا؟ جب 12ویں امام نے اپنے بابا کو دفن کیا ہے، ارے غسل دیا ہے، ارے کفن دیا ہے، تو ان کے گلے میں توق نہ تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑی نہ تھی، ارے پاؤں میں بیڑیاں نہ تھی. لیکن ہائے ارے کربلا کا وہ لاغر، ارے سید الساجدین، ارے زین العابدین کہ
کہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا تو اس جگہ سے گزارا کہ جہاں پر یہ شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، ارے چوتھے امام کی نگاہ ارے اپنے بابا پر پڑی، ارے بدن پر سر نہیں ہے، ارے لاشا پامال ہے، ارے کفن بھی نہیں ہے، ارے 11 محرم ہو گئی، ارے دفنانے کا انتظام نہیں، بے گور و کفن، ارے لاشے کو دیکھ کر ارے چوتھے امام کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ ارے زینب نے دیکھا، ارے بھائی نے وصیت کی ہے، ارے امامت کو باقی رکھنا ہے، میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ ارے چوتھے امام کے ارے بدن سے روح نکلنے کی تیاری تھی۔ ایک مرتبہ ارے جناب زینب نے ارے کس طرح سے سید الساجدین کی نگاہ ارے اپنے بابا کے لاشے سے ہٹائی ہے۔ ارے دیکھیے پس گردن جناب زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ارے کرے تو کیا کرے، ارے اونٹ کی پشت سے ارے جناب زینب ارے ثانیہ زہرا نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ ارے میر انیس نے دو مصرے میں اسے اس طرح سے ادا کیا ہے کہ مجبور تھی کہ ہاتھ ارے پس پشت بندھے تھے، اس طرح گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون۔ ماتم حسین۔